الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، سرگوشی سے متعلق قوانین، ایک تو امت کے لیے کفار کی جو ترتیب تھی، ان کا وطیرہ تھا اور ان کے طریقے واردات تھا، اس کی وضاحت آ گئی. آپس میں بھی یہ حکم آ گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2-3 آدمی ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں ایسی سرگوشی نہ کریں کہ وہ آدمی کسی شک میں مبتلا ہو جائے. مگر ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ لوگ منافقین بھی، یہود بھی اور ان کی دیکھا دیکھی سادہ لوگ مسلمان بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سرگوشیاں کرتے تھے اوروں سے ہٹ کر. اور اللہ کے رسول پوری انسانیت کے معاملات میں فکر مند، اللہ رب العزت کے فرمودات کی طرف متوجہ اور اللہ کی نازل فرمودہ شریعت کی ترویج اور اشاعت سے متعلق پروگرام سازی میں ہمیشہ مصروف لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، طلب اور تقاضے پیش کیے جا رہے ہیں. کوئی مجھے ایک تھوڑا سا کام ہے، اس سے ضیاع وقت ہوتا ہے. اس کا ایک قانون بنا دیا گیا اور قانون کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ رطب و یابس میں فرق آ جائے، کھرے اور کوٹے میں فرق آ جائے، اچھے اور برے میں تمیز ہے. اور یہ حکم نازل ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو تنہائی اور سرگوشی میں بات کرنی ہو تو اس سے پہلے وہ ایک صدقہ دے، مالی صدقہ دے. اب جو مخلصین تھے، اب مقدار بھی کوئی متعین نہیں تھا کہ کوئی جانور دے، کوئی نقد پیسہ دے، سونا دے، چاندی دے، ایسے کوئی حسب استطاعت. اب جو اہل ایمان تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، کسی کو کوئی بات ہوتی تھی تو صدقہ دے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی اور تنہائی میں بات کر لیتا تھا. لیکن جو لوگ مریض تھے، دل اور دماغ اور کفر کے مریض ہو، تو یہیں سے کسک گئے. اور بات بھی یہی تھی کہ اللہ کے علم کی بات ظاہر ہو جائے خلق خدا پر کہ یہ لوگ کیا ہیں، کون ہیں، اور ان کی حقیقت کھل جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، جب آپ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں سرگوشی کرنے لگ جانے کی متمنی ہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی خلوت اور سرگوشی سے پہلے ایک صدقہ دے دیا. ذالک خیر لکم واطہر، یہ عمل آپ لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے، بہت خیر کا کام ہے، اور اطہر بھی ہے، بہت پاکیزہ ہے. اس سے دلوں کے بید جو گندے ہیں، جو کوٹے ہیں،
ان کا بھی صفایا ہو جائے گا. اور یہ کوئی فرض نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر اس کی استطاعت میسر نہیں تھا کسی کو اور اسے کوئی سرگوشی کی بات کرنی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہ اللہ رب العزت کی ذات بہت بخشنے والا اور مغفرت کرنے والی ذات ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے جو علم اور حکمت کا مقصد امت کے لیے نازل فرمایا تھا وہ حاصل ہو گیا. وہ بات صاف ہو گئی کہ جو منافقین تھے، جو کفار تھے، یہود تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وقت گزارنے کے لیے یہ کام کرتے تھے، اپنی بڑاپن دکھانے کی کوشش کرتے تھے، ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا، ان کی حقیقت واضح ہو گئی. اب باقی عامت المسلمین کے لیے تو اس کے حوالے پر کوئی قانون نہیں ہے. جب وہ بات ختم ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، رہنے. اب قانون یہ ہے اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ. یہ تو مشکل ہو رہی ہے نا آپ لوگوں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، جبکہ یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کیا اور نہیں ہو سکا استطاعت کی بنیاد پر یا اس حوالے پر کہ ابھی نہیں، پھر بعد میں صدقہ دوں گا. اور پھر اس حوالے پر بھی کہ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العزت نے اس حوالے پر آپ لوگوں پر رجوع فرمایا اور وہی پرانی کیفیت بحال فرمائی. پھر یہ کام وہ نہ صحیح لیکن یہ تو صحیح. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر نمازیں قائم کر لیا کرو، ان میں کوتاہی نہ کرو. اور اللہ نے جن کو زکوٰۃ اور مد زکوٰۃ عنایت فرما دی ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی ہر حکم اور فرمان میں ان کی اطاعت و فرمان بری ہے. یعنی وہ نہیں ہو سکا اور اس کے مقصد بھی حاصل ہو گئے. اس سے متعلق جو مقاصد تھے وہ بات ہو گئی، بات ہو گئی، ختم ہو گئی. اب یہ کام کرو کہ نمازوں، روزوں اور دیگر فرائض و احکامات میں پھر کوتاہی نہ کرنا، جم کر اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو. وآتوا الزکوٰۃ، پر جو زکوٰۃ کا اللہ رب العزت نے آپ لوگوں پر ایک مالی عبادت مقرر فرمائی، اس کو ادا کر دیا اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو یہ بھی جان لو کہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت کی ذات مکمل خبر رکھتا ہے آپ لوگوں کی ایک ایک عمل کی جزوی اور کلی حیثیت. آپ لوگوں کا کوئی عمل دخل اللہ اور اس کی نظر سے مخفی نہیں ہے. سب کچھ اللہ رب العزت کے علم اور اس کی قدرت کے احاطے میں بکھرے پڑے ہیں. اور اللہ رب العزت نیک پر جزائے خیر اور بد پر جزائے بد کے فیصلے بھی کر چکے ہیں، اور فیصلہ پر عمل درآمد کا اللہ رب العزت نے وعدہ بھی فرمایا. تو اس لیے جو منافق اور غیر مسلم تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لباس میں اپنے آپ کو جگہ دی تھی، اس حکم سے ان کی صفائی ہو گئی اور وہ کہہ سکتے ہیں میدان چھوڑ کے چلے گئے. اور جو اہل اسلام ہیں ان سے اللہ رب العزت نے یہ معاملہ ختم کر دیا. لیکن نماز اور دیگر نیک عبادتیں جو فرائض ہیں ان کی فرضیت اپنی جگہ، ہر حالت میں ہر مسلمان کو ان میں کسی طرح کی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہماری دین و دنیا کی سرفرازی اور سربلندی کے کام آئے.
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.